سورہ حامیم سورہ سجدہ میں ایک آیت آئی ہے کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کچھ سامان اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ نعمتیں کیا ہیں، ان تک اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے ذہن کی، اس کے تخیل کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جس کا اظہار ہے وہ جنتیں اور پھر اس کی وہ تمام نعمتیں جو قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر دیتا ہے۔ اصل نعمتیں، اصل ضیافت اس کے بعد ہے، اور وہ اللہ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہے، وہ اللہ سرپرائز دے گا۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اپنے وفاداروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو اے مسلمانوں تمہاری طرف اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں تورات اور انجیل ان کو بھی وہ مانتے ہیں، خاشعین للہ، یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی یہ کوئی سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ایمان بیچ دے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اہل ایمان صبر استقامت کا مظاہرہ کرو، وصابروا، اور ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، ورابطوا، اور مستعد اور چوکنے رہو، دشمن کی چالوں سے خبردار رہو، آگاہ رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ نساء، یہ بھی خاصی طویل صورت ہے، 1.5 پارے پر پھیلی ہوئی 24 رکوعوں کی صورت ہے، اور اس کے آغاز میں بہت سے اہم معاشرتی معاملات ہیں جو زیر بحث آئے ہیں۔ مدینہ میں اب چونکہ ایک اسلامی معاشرہ بتدریج اب اسٹیبلش ہونے لگا تھا، مسلمانوں کو وہاں حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور قدم جمنے لگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ قرار دیا ہے، لیکن اس پناہ گاہ میں آ کر پھر قدم جو ہے اللہ نے جما دیے مسلمانوں کے، تو پھر وہاں اصلاحات کا معاملہ شروع ہوا، یتیموں کا معاملہ، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی اس میں آپ دیکھیں گے بڑی تفصیل سے اس کے اندر گفتگو آئی۔ پھر وراثت کا قانون، اس معاملے میں بہت ظلم ہوتا تھا، لوگ جو بڑا بیٹا ہے وہی سب کچھ ہڑپ کر گیا، یا جو زوردار ہے جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، وہ سارا کچھ جو ہے سمیٹ جاتا تھا وراثت میں۔ یہ تمام اصلاحات جو ہیں وہ اب ہو رہی ہیں، اور ان کا تذکرہ آپ دیکھیں گے سورہ نساء میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے ایک جوڑے سے، ایک مرد اور ایک عورت سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تم سب کا خالق اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اور تم سب ایک انسانی جوڑے آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دوبارہ تقوی کا حکم ہے، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ الٹیمیٹلی بات اللہ ہی پر آتی ہے، کوئی واسطہ دیتا ہے اللہ کا واسطہ، فقیر مانگتا ہے اللہ کے نام پر، تو یہ جو ہے بعد میں اس کا واسطہ دینا ہے تو پہلے ہی اس کے حکموں کا خیال رکھو، اس کے احکامات کو توڑنے سے بچو۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، جو حقوق اللہ نے معین کر دیے، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، جو بھی رشتہ دار ہیں جن سے خون کا رشتہ ہے، قریبی تعلق ہے، ان تمام کے حقوق کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کر دو، پہنچا دو، دے دیا کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، تبدیل نہ کیا کرو اپنے نکمے مال کو ان کے اچھے مال سے۔ یتیموں کا معاملہ آج کل تو خیر یتیم خانے ہیں اور اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، اس دور میں
اور خاص طور پر قتال شروع ہو چکا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، غزوہ بدر ہو چکا، غزوہ احد ہو چکا ہے، بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں، بیوائیں بھی ہیں، یتیم بھی ہیں کہ جو موجود ہیں اس معاشرے میں۔ تو عام دستور تو یہ تھا کہ جو شخص ان کا کفیل بنتا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار، وہ ان کی یتیموں کی جو بھی دولت ہے وہ بھی سمیٹ لیتا تھا، اور ان کی حق تلفی ہوتی تھی اس معاشرے میں جو اس سے پہلے چل رہا تھا۔ اب اس کے لیے فرمایا کہ وہ ساری جو پریکٹسز ہیں تمہاری میل پریکٹسز، ان کو ختم کرو، اور ان کی جو مال ہے وہ ان کا الگ حساب ہونا چاہیے، وہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ادا کرنا ہے، اور اپنے نکمے مال کو ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، جو جس طریقے سے وہاں اس معاشرے میں ہوتا تھا، جو بھی زیادتی اور حق تلفی یتیموں کے ساتھ ہوتی تھی، ایک ایک چیز کو قرآن نے پن پوائنٹ کیا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کے اچھے مال کو اپنے نکمے مال میں تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کا مال ہڑپ کر جاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، گڑبڑ کر کے۔ یہ مختلف طریقے تھے مال کو ہڑپ کرنے کے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لیا کرو دوسری عورتوں کے ساتھ جو تمہارے دل کو بھاتی ہوں، مثنى وثلاث ورباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ یہ آیت جو ہے یہ آج کل بہت کنٹروورشل بنی رہتی ہے۔ وہ لوگ جو روشن خیال اور ماڈریٹ بنتے ہیں وہ اس سے اپنا ایک خاص مفہوم نکالتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ تھا کہ جس شخص کے زیر کفالت یتیم بچے اور یتیم بچیاں ہوتی تھیں تو وہ اپنی سہولت کے لیے کہ یتیم ہیں، میرے زیر کفالت ہیں، مجھے مہر بھی زیادہ نہیں دینا پڑے گا اور ان کا مال بھی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، تو وہ اپنے زیر کفالت یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتا تھا۔ اور اسلام سے پہلے وہاں پر نکاح کی کوئی تعداد کی قید ہی نہیں تھی، تو بے شمار، تو انہیں بھی گھر میں ڈال لیا۔ لیکن اب حق تلفی ہو رہی ہے ان یتیم بچیوں کی، اس لیے کہ وہ تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، وہ خود سرپرست تھا، وہی اب جو ہے اس نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے، تو اور کون پوچھے گا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو، اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں سے نکاح کر کے پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اور واقعتاً انصاف کرنا بڑا مشکل بھی تھا، تو بہتر یہ ہے کہ دوسری عورتوں میں سے دو دو، تین تین، چار چار تک کی تمہیں اجازت ہے، نکاح کر لیا کرو۔ یہ اس کی وہ تفسیر ہے جو صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس آیت میں جو ہے وہ دو دو، چار چار کی اجازت اس طرح سے نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یتیم بچیوں میں سے ہی دو دو، چار چار کی اجازت ہے، دو دو، تین تین، چار چار، دوسری عورتوں سے نہیں ہے۔ یہ اجازت یتیم بچیوں کے ساتھ خاص ہے، انہی یتیموں کو، ان کی بچیوں کو اپنے زیر کفالت رکھنے کے لیے ان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ جو ہے مفہوم یہ اس دور کا ہے۔ صحیح احادیث میں بالکل واضح طور پر متعدد احادیث سے اس آیت کا جو مفہوم معین کیا گیا وہ یہی ہے کہ ان کو چھوڑ کر کے تم ان کی حق تلفی کرو گے، ان کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ ان کا نکاح کہیں اور کرو تاکہ تم ان کی خبرگیری کر سکو ان کے سرپرست کی حیثیت سے، اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، اور وہ چار چار تک کی اجازت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ایک سے زیادہ بیویوں میں، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہاری ملک یمین ہے جو باندھی ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہی چیز قریب تر ہے اس کے کہ تم جھک نہ جاؤ۔ اس بات کو آگے بھی بیان کیا گیا کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور سارا جھکاؤ کسی ایک بیوی کی طرف ہو جائے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری بیوی یا دوسری بیویاں جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ جائیں، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور چونکہ انسان کی طبیعت کا معاملہ ہے تو اس پہ روکا گیا، خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھو کہ ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ یہ کوئی تاوان اور چٹی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ انہیں ادا کرنا چاہیے، خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا،
اپنی آزاد مرضی سے اگر اس میں سے کچھ رقم میں سے اس مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو پھر وہ رقم جو